بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ عمران خان صاحب کی تصویر اصلی ہے۔ وہ جو تصویر آئی جس پر بحث چھڑ گئی کہ اے آئی ہے یا نہیں ہے، عمران خان صاحب پش اپس لگا رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ تصویر اصلی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت ہی اوریجنل لگ رہی ہے، اصلی ہے۔ اب خالد یوسف چودھری صاحب عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم میں شامل ہیں، اڈیالہ جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ چودھری صاحب نے اس سلسلے میں ٹویٹ کیا، ڈیلیٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ گرمیوں میں عمران خان صاحب بالکل اسی لباس پہ آئے تھے، یہ اصلی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے اے آئی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میٹر نہیں کرتا کہ اصلی ہے یا نہیں ہے، میٹر یہ کرتا ہے کہ کتنی پریشانی ہے ان چیزوں کی وجہ سے، عمران خان کی ایک تصویر آ جانے کی وجہ سے وہ پریشانی برقرار ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ عمران خان جو ہے اور اتنی بڑی مصیبت بنا ہوا ہے اس حکومت کے لیے، ہائیبریڈ حکومت کے لیے، کہ ہر حال میں عمران خان سے ملاقاتیں وغیرہ روکی جائیں، عمران خان کی خبر روکی جائے، چیزیں روکی جائیں۔ تو وہ کوششیں اسی طرح سے ہو رہی ہیں۔ 6 نام ایک بار پھر دے دیے گئے ہیں۔ کل ہمارے سامنے پھر منگل کا دن، اور اس دن ہمارے سامنے لسٹ آئی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جائیں گے، سلمان اکرم راجہ صاحب جائیں گے، نادیہ خٹک صاحبہ جائیں گی، شمسہ کیانی صاحبہ جائیں گی، ان کے ساتھ فتح اللہ برکی صاحب جائیں گے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب جائیں گے۔ یہ 6 لوگ اڈیالہ جیل جائیں گے، عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کریں گے۔ ہمیں پتا ہے کہ ملاقات نہیں ہو پائے گی، جو ہوتا ہے وہی ہوگا، ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ کل اڈیالہ کے بعد پھر ہمیں وہی تمام صورتحال، رکاوٹیں وغیرہ نظر آئیں گی۔ گزشتہ ہفتے ہوا یہ تھا کہ واٹر کینن کا استعمال کیا گیا تھا، اب کیا ہوگا؟ کیا دوبارہ اس طرح کی کوئی کوشش ہوگی؟ دیکھنے کی چیز ہے۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم جائیں گے، اور پی ٹی آئی نے کارکنوں سے، ورکرز سے، ایم این ایز سے، ایم پی ایس سے کہا ہے پہنچیں۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے۔ لیکن حکومت کی تیاری ظاہر ہے کہ پہلے ایک بار گھسیٹا گیا، دوسری بار واٹر کینن تھا، تیسری بار کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے جلد آ جائے گا۔ اسی پریشانی کی وجہ سے، جس کے بارے میں آپ سے بات کروں، طلال چودھری صاحب آئے۔ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے پی ٹی آئی کا، وہ ٹرینڈ جو ہے وہ ہیش ٹیگ ٹویٹر پہ، اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا واحد راستہ مزاحمت ہے، مزاحمت کریں گے تو رہائی ہوگی۔ اب طلال چودھری صاحب آئے، اور اس ہیش ٹیگ سے بھی حکومت کتنی پریشان ہے یہ ہمیں پتا چلا۔ طلال چودھری صاحب نے آ کر اس پر پریس کانفرنس کی اور کہا یہ جو ہیش ٹیگ ہے یہ آرگینک نہیں ہے، یہ ہیش ٹیگ باہر سے چلایا جا رہا ہے، ٹھیکہ دیا جاتا ہے، کمپنیز چلاتی ہیں، پیسے جو ہے وہ لگا کے ہر ٹویٹ، ہر میسج، ہر پوسٹ پیسے لگا کے کی جاتی ہے۔ اور طلال چودھری صاحب بتانے لگے کہ بیرون ملک سے سب کچھ ہو رہا ہے یا ساؤتھ ایشیا سے ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ساؤتھ ایشیا وہاں پاکستان بھی ہے، تو اس لیے یہ بات عجیب و غریب ہے۔ دوسری چیز میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ باہر سے چلتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے پوری دنیا میں ہماری سیاسی جماعتوں میں سب سے زیادہ سپورٹرز ہیں۔ یعنی اگر باقی سیاسی جماعتوں کے سپورٹرز کی تعداد جو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے وہ 10 ہے، تو 90 پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد میں جو سپورٹرز ہیں وہ عمران خان کے حق میں ٹرینڈ چلاتے ہیں، اور عمران خان کے اکاؤنٹ سے جس طرح کا ٹویٹ ہوتا ہے میں تو ری ٹویٹ نہیں کر سکتا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بیرون ملک سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اب اگر بے نامی اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے اور ان کے ذریعے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، تو وہ نون لیگ کے بھی موجود ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں جو ٹرینڈ چلتے ہیں ان میں بھی موجود ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی کی بھی موجود ہیں جو بے نامی اکاؤنٹ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں طلال چودھری صاحب کہ یہ پیسے دے کے کام کروایا جاتا ہے، تو مجھے ایک چیز رکھنی طلال چودھری صاحب کے لیے۔ جنید اکرم صاحب بہت بڑے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، انہوں نے پیسے لے کے ویڈیو بنائی تھی، انہوں نے خود بتا دیا مریم نواز کے حق میں۔ صبا فیصل صاحبہ اداکارہ، انہوں نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے پیسے لے کے ویڈیو بنائی تھی۔ کچھ جو ٹک ٹاکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ انہوں نے پیسے لے کے بنائی تھی، پیسے واپس کر رہے ہیں، ہمارے فالوورز گر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا۔ تو طلال چودھری صاحب پیسے لے کے ایسا کام کیا جاتا ہے۔ ابھی شہباز شریف صاحب کے جو دوروں کے حوالے سے، خاص طور پہ آذربائیجان کے دورے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر یہ کام ہوا تھا، پیسے لے کر کیا گیا۔ یہ کچھ لوگوں نے، ہمارے کچھ دوستوں سے بھی رابطہ کیا، ان میں سے ایک دو نے یہ ویڈیوز بنائی تھی۔ تو اب ان کا نام کیا لینا
لیکن یہ کام پیسے لے کے نون لیگ نے تو بہت زیادہ کروائے، یہ تو سامنے آ چکا ہے، اور نون لیگ نے حکومت میں ہوتے ہوئے یہ کام کروائے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم گزشتہ کچھ عرصے میں باقاعدہ پھدک کے نکلے ہیں، ان کی گروتھ ہوئی ہے، یہ کیسے چل رہے ہیں؟ یعنی ہر صوبے سے تقریباً ایک پلیٹ فارم آ چکا ہے، مرکز میں 1 سے 2 پلیٹ فارم آ چکے ہیں، علاقائی زبانوں کے آ چکے ہیں، اور یہ جتنے بڑے پیمانے پر چلائے جا رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ اتنی ڈیجیٹل انکم نہیں ہے، اور ان کی جو ریچ ہے وہ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، نام ہائر کر رہے ہیں، اور جس طرح کی یہ پروڈکشن کر رہے ہیں، تو وہ پیسے کہیں سے آ رہے ہیں، تو پیسے لے کر اس طرح کے کام ہمارے ہاں کروائے جاتے ہیں۔ یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوتے ہیں۔ طلال چودھری صاحب آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے۔ دوسرا، میری گورنمنٹ سے درخواست ہے، طلال چودھری صاحب اپنی پارٹی کے بڑے لائل ورکر ہیں، مشکلات انہوں نے دیکھی، عدالتی سختیاں دیکھی، اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے، اس چیز پر تو ایک پولیٹیکل ورکر کا احترام بنتا ہے۔ لیکن اتنے ٹیکنیکل معاملے پر اگر پریس کانفرنس کروانی ہو تو حکومت کسی ایسی شخصیت کو جس کا سوشل میڈیا بڑا ٹھیک ٹھاک چلتا ہے اس کو دے دے، کسی سرکاری ملازم کو وزیر کے ساتھ بٹھا دے، وہ ٹیکنیکل چیزیں بتا دے، منسٹر آف آئی ٹی کو دے دے، لیکن طلال چودھری صاحب سے ایسی پریس کانفرنس کروانا خود طلال چودھری صاحب کے ساتھ زیادتی ہے، نہیں کروانی چاہیے۔ اب یہ جو ہے نا بات کہ پاکستان تحریک انصاف کیسے کر لیتی ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے خلاف طلال چودھری صاحب کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ پاکستان میں صرف سوشل میڈیا ہے جو قید میں نہیں ہے۔ عمران خان کی خبر میڈیا نہیں چلا سکتا، میڈیا قید میں ہے۔ عمران خان کو عدالت میں پولیس پیش نہیں کر سکتی، سیکیورٹی خدشات، پولیس اپنا کام نہیں کر رہی، قید میں ہے۔ پھر اس کے بعد عدالت عمران خان کے مقدمات نہیں سن سکتی، تو عمران خان صاحب کے مقدمات کے لیے کچھ ہو ہی نہیں رہا، اب کون قید میں ہے کیا بتائے بندہ۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں صحافی وہ اس سلسلے میں بات نہیں کر سکتے، تو کون قید میں ہے؟ کیونکہ صحافی جاتے ہیں اور جا کے باقاعدہ طور پر جیل کی سماعتیں کور کرتے ہیں اور اس کی خبر نہیں چلتی، تو پھر اس سلسلے میں کیا کریں؟ ایک صوبے کی حکومت کی خبر نہیں چلتی تو میڈیا بھی قید میں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں پر باقاعدہ طور پر پورے سوشل میڈیا نے دیکھا واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، وزراء نے آ کر یہ بتا دیا کہ واٹر کینن کا استعمال کیا گیا کیونکہ وہ بات نہیں مان رہی تھی، لیکن اس کی کوریج نہیں ہوئی، تو میڈیا بھی قید میں ہے، یہ سب قید میں ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بول رہے ہیں تو وہ قید میں ہوتے ہوئے بھی قید میں نہیں ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا جہاں پر چیز چل جاتی ہے، طلال چودھری صاحب کو یہ بات کرنی پڑی ہے۔ اب مجھے بات کرنی پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب، یہ وہ صاحب لبیک کے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دھمکی دی تھی، بہت ہی غلط کیا تھا، بہت غلط، کسی بھی شخص کو اس طرح سے جان سے مارنے کی دھمکی دینا، اور وہ انصاف کے منصب پر ہو۔ خیر قاضی صاحب نے کیا کیا وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب گرفتار ہوئے تھے، جولائی کا اینڈ تھا پچھلے سال 2024 کے جولائی کے اینڈ پر، یہ روپوش ہو گئے تھے اس بیان کے بعد، پھر اس کے بعد یہ گرفتار ہوئے اور ان پر مقدمہ چل رہا تھا۔ آج خبر یہ آ رہی ہے کہ پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کو 10 برس قید کی سزا ہو گئی ہے، غالباً تھانہ قلعہ گجر سنگھ، وہاں ان کے خلاف مقدمہ درج تھا if I'm not wrong۔ مجھے ایک اور چیز کی بات کرنی ہے، وہ ہے سہراب برکت کا معاملہ۔ سہراب برکت کو شاید 18-19 دن ہو گئے گرفتاری کے بعد، اور ایک کے بعد ایک مقدمہ سامنے آ رہا ہے، ریمانڈ ہوئے جا رہا ہے۔ آج اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں NCCI کے تفتیشی نے صبح 8 سے 11 پھر 2 بجے انہیں پیش کرنے کی اطلاع دی۔ ریگولر جج کی عدم موجودگی میں ڈیوٹی جج سہیب بلال رانجھا کی عدالت میں سہراب برکت کے وکیل بیرسٹر سعد رسول دن 2 بجے 2 مرتبہ پیش ہوئے۔ تفتیشی وقار مسیح عدالت کے باہر بینچ پر دھوپ سینکتے رہے۔ یہ مریم نواز خان صاحبہ جیو کی رپورٹر، انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے۔ عدالت میں پیش ہونے کا کہا گیا تو دھوپ سینکتے تفتیشی نے کہا 5 منٹ بعد، پھر 10 منٹ بعد، پھر 15 منٹ بعد عدالت میں جاتے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ معلوم ہوا کہ ایک اور جج شہزاد خان کے سامنے پیش کیا جانا ہے۔ قبل عدالت میں گئے تفتیشی دھوپ ہی سینکتے رہے، نہیں آئے، اس وجہ سے دوسرے جج بھی رخصت ہو گئے۔ تیسرے جج عباس شاہ کی عدالت کو NCCI کے عملے کی جانب سے چیک کیا گیا تو وہ جج صاحب بھی جا چکے تھے، تو آخر میں جج محمد عمران کی عدالت میں انصاف کی قسمت جاگی۔ عدالتی وقت گزر جانے کے بعد 3:30 بجے مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ سماعت سے پہلے جج صاحب کے ریڈر نے گلہ بھی کیا کہ کب سے تفتیشی کو بلا رہے ہیں، پیش کیوں نہیں ہو رہے۔ خیر جج صاحب نے بمشکل 15 منٹ کی سماعت کی۔
جس میں بیرسٹر سعد رسول اور ان کے معاون وکیل حیدر حیات نے دلائل دیے۔ جج صاحب نے NCCI کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کا موقف پوچھا تو انہوں نے مزید 25 دن کا ریمانڈ مانگا، 25 دن کا، اور کہا کہ سہراب برکت کی گھنٹوں پر محیط 300 ویڈیوز ہیں۔ ہمارے کسی بھی صحافی کی 2,500 3,000 ویڈیوز ہیں، دن میں 2 سے 3 ویڈیوز کرتے ہیں، میری ویڈیوز ہی کوئی 4,000 پلس ہے، 300 ویڈیوز ہیں جن میں سے منفی ریاست مخالف بیانات نکالنے ہیں، جس کے بعد جج صاحب نے 2 روزہ ریمانڈ دے کر انصاف کو، مریم نواز صاحبہ لکھتی ہیں، استراحت بخشی۔ اب سہراب برکت صاحب کو 2 دن بعد پھر پیش کیا جائے گا، اور اگر عدالت میں پیش کیا جائے گا، ڈیوٹی جج جو ہے وہ ریمانڈ ہی دے سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا تب دیکھیں گے۔ لیکن ابھی اس وقت ہے کیا، سہراب برکت کہہ رہے کہ بھائی میں کٹہرے میں نہیں ہوں، نظام کٹہرے میں، جس طرح سے یہ سب کچھ چل رہا ہے تو ہو جانا چاہیے فیصلہ، لیکن یہ چیزیں چلی جا رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آخری چیز جاتے جاتے میں آپ کے سامنے رکھوں، وفاقی حکومت نے، اس حکومت نے 20 ماہ میں کیا قرض لیا، یہ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے نا، معیشت ٹیک آف پوزیشن پر، معیشت بہترین، ملک معاشی بحران سے نکل آیا، ہمیں تو دیوالیہ کے قریب ملا تھا، ہم نے تو سب بدل دیا، ہم نے کیا کر کے رکھ دیا ہے ملک کے اس معیشت کے ساتھ۔ یہ جو دعوے ہیں، ان دعووں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ موجودہ حکومت کے ابتدائی 20 مہینوں کے دوران قرضوں میں 12,169 ارب 12,169 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور مارچ 2024 سے جب نئی حکومت آئی تب سے لے کر اکتوبر 2025 کے دوران یہ اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، PDM-1 جو تھی اس کے قرضے ملا لیں، تاریخ کی مہنگی ترین حکومت پڑ رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ڈاکیومنٹ یہ بتاتا ہے کہ مارچ 2024 سے اکتوبر 2025 کے 20 مہینوں کے دوران وفاقی حکومت کے مقامی قرضے میں 11,300 ارب اور بیرونی قرضے میں تقریباً 870 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی حکومت کا قرضہ اکتوبر 2025 تک، یہ جو IMF سے $1.2 بلین ملا، اس کے علاوہ ہے قرضہ اکتوبر 2025 تک بڑھ کر 76,979 ارب روپے ہو گیا ہے۔ فروری 2024 تک وفاقی حکومت کے قرضے 64,810 ارب روپے تھے۔ یہ اس حکومت کی سچویشن ہے جس نے سب ٹھیک کر دیا ہے، بہترین کر دیا ہے۔ یہ اس حکومت کے دعووں کے بعد حال ہے۔ اب اگر یہ دعوے یہ نہ کر رہے ہوں تو پھر آپ سوچئے کہ یہ حکومت کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔